خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دیں۔ ہم خدا کا شکر، خدا کی تعریف کرتے ہیں اس کے زندہ مقدس کلام کے لیے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور خدا کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عزت بخشی اور اپنے کلام کو ہم پر کھولا ہے۔ بک آف جینیسس، پیدائش 38ویں باب میں ہم ہیں، چیپٹر 38، اور اس میں ہم یہودا کے حوالے سے پڑھیں گے۔ توریت نے جو خداوند کا پاک روح لکھوا رہا ہے اس میں یوسف کی سٹوری کو انٹرپٹ کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہودا کے واقعات کو لکھا گیا ہے۔ ایک بڑا ہی مائنڈ باگلنگ چیپٹر ہے یہ میرے لیے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں پریشان رہتا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ سب سٹوری کیسے ہے، یہ کیا ہوا، اور بہت سارے لوگ اس چیپٹر کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ اس سٹوری کو یہودا کے حوالے سے اس چیپٹر کو یہاں پر مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے، اور جو یہودی ریبائز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودا کو بالآخر جدا ہونا پڑا اپنے بھائیوں سے، کیونکہ جو یعقوب کا غم تھا وہ دن بدن بڑھتا گیا، کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لاسٹ چیپٹر میں جو 37 چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ یعقوب اپنے غم میں گھلتا جا رہا ہے، اور اس کا غم بہت ہی زیادہ بڑھ گیا، اور اس کے بھائیوں نے جو پلوٹھے کا سٹیٹس یہودا کو ملا ہوا تھا، سب کو پتہ تھا کہ یعقوب کے بیوی لیا کے بچوں میں سے روبن، شمعون اور لاوی کو پلوٹھے کا نہیں سٹیٹس ملا بلکہ یہودا کو مل چکا ہے۔ تو اس کے بھائیوں نے اس سٹیٹس سے، اس عزت سے، اس ایلیویٹڈ ایک پوزیشن سے یہودا کو نیچے کر دیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چیپٹر میں، چیپٹر 37 ورس 26 میں یہودا نے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیا تھا کہ اس کو بیچ دیا جائے، مسیح کو بیچ دیا جائے، اور یوسف کو بیچ دیا جائے، اور یہودا نے یہ کہہ لیں کہ اس چیز میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اور اس کے بھائیوں نے جب اپنے باپ کے غم کو دیکھا، اور انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے یہودا سے نفرت کی اس معاملے میں۔ جو اب یہ ایگزیکٹلی ایسے بائبل میں نہیں لکھا، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ بھائیوں سے جدا ہونے کا مقصد کیا تھا یہودا کا، کیونکہ اس کے بھائیوں نے یہودا سے وہ سٹیٹس جو ہے وہ واپس لے لیا، اور اس کی عزت میں کمی کی، اور اس کو وہ بلیم کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہمیں یہ کہتا یہودا کہ آؤ اس کو معاف کر دو، اس کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے، اور اس کو اب ہم باپ کے پاس لے جاتے ہیں، تو شاید ہم ایسا کر دیتے۔ لیکن چونکہ وہ پروفیٹک بات تھی، یہودا نے وہ سب کچھ کرنا تھا کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ مقرر تھا، لیکن یہودا کو استعمال کیا گیا۔ لیکن اس معاملے میں یہودا نے سفر بہت زیادہ کیا، اور جب غم بڑھتا گیا یعقوب کا، اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ، یہودا کے ساتھ بدسلوکی کی، اور اس کو جو ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا، اس کو اس سارے معاملے میں جو ہے وہ انہوں نے یہودا کے ساتھ ایک برتاؤ عجیب طرح سے کیا، جس کے نتیجہ میں یہودا جو ہے وہ ان سے جدا ہو جاتا ہے، اور وقتی طور پر ادھر سے نکل جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ادلام نامی جگہ پر وہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ لکھا ہے چیپٹر 38 میں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہودا نے وہاں پر بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کیا ہے، اور اس کے بچے وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ بچے جوان ہو رہے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو 22 سال کا عرصہ یوسف نے جو ہے وہاں پر گزارا، وہ 22 سال کا عرصہ یہودا نے یہاں پر گزارا۔ تو 22 سال کا عرصہ یوسف نے جب اسیری میں گزارا ہے، اور مصر میں جب تک وہ بادشاہ بن کے اپنے بھائیوں سے نہیں ملا، اور یوسف نے تو وہ وقت جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر سے باہر گزارا ہی گزارا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے میجر فار میجر، یعنی کہ پورے کا پورا بدلہ یہودا کو بھی دیا، کیونکہ یہودا نے جو ہے وہ اس کو بیچنے میں کردار ادا کیا تھا، اور یہودا بھی اسیری ہی میں وہ وقت گزار رہا ہے، یہودا بھی اسیری ہی میں ہے، اور اس نے بھی وہ تمام عرصہ جو وہاں پر گزرا، یہودا نے اپنے باپ کے گھر سے باہر ہی گزارا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پھر بالآخر یہودا کے اولاد ہو جاتی ہے تمر میں سے،
تو تب اس کے لیے واپسی کا راستہ کھلا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قحط پڑتا ہے تو یوسف سے جب وہ اناج لینے کے لیے آتے ہیں تو یہودا وہاں پر موجود ہے اپنے بھائیوں کے ہمراہ، اور جب یعقوب نے ان سب کو بھیجا ہے اناج لینے کے لیے تو یہودا کے اختیار میں سب کچھ کیا، اور یہودا نے جو ہے وہ آخر کار پھر یوسف کے قریب ہو کر جب بات کی تھی بنیامین کے حوالے سے، تو پھر وہاں پر خداوند جو ہے وہ دروازے کھولتا ہے اور یوسف اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب تصویر جو ہے یہ اگین ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور کی یسوع مسیح کی صلیب اور یسوع مسیح کے حوالے سے جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ یہودا ہی کا قبیلہ تھا جس نے مسیح کو بیچا، اور یہودا ہی کے قبیلہ کے ہاتھوں جو ہے وہ مسیح کی موت اور یہ سارا واقعہ ہوا، انہوں نے ہی رومیوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنے مسیح کو، اس یوسف کو، مسیح بن یوسف کو کر دیا، اور اس کے نتیجہ میں یہودا کو بھی اپنے گھر سے اسیر ہونا پڑا، اور رومی حکومت نے سن 70 عیسوی میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے گھرانے کو تتر بتر کر دیا، اور پوری دنیا میں انہوں نے سفرنگ برداشت کی، ان کی اولاد کو مارا گیا اور ان کی اولاد کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور پھر بالآخر خدا نے ریسٹور کیا۔ اور اس سے پہلے کہ یوسف اپنے آپ کو ریویل کرتا، یہودا کے جب اولاد ہوئی تو وہ اس کو ریسٹور کیا گیا ہے، وہ اپنے باپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یوسف جو ہے وہ یہودا کے سامنے اپنے آپ کو، باقی بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے۔ یہی تصویر جو ہے وہ ہسٹری میں نظر آتی ہے۔ یہودا نے مسیح کو بیچنے میں کردار ادا کیا، سزا پائی، اسیری میں رہے، اور بالآخر خدا نے یہودا کو واپس اپنے گھر میں بلا لیا 1948 میں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے اولاد ہوتی ہے، اور یہودا جو ہے وہ اپنے گھر میں واپس آتا ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہودا نزدیک آئے گا، یہودا اپنے منہ سے کہے گا، منہ سے اقرار کرے گا، اور خداوند کا آنا ہوگا، اور خداوند اپنی پہچان جو ہے وہ ریویل کرے گا یہودا کے اوپر بھی، کیونکہ یسایہ کی کتاب 66ویں باب میں لکھا ہے کہ اس کی 7ویں آیت میں، پیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھیں؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ صیون کو درد ہی لگے تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہوگی۔ یہ جو پروفیسی ہے یہ یہودا کے بارے میں ہے، یہ پروفیسی جو ہے یہ اس ریسٹوریشن کے بارے میں ہے جو یہودا کے گھر کو خداوند دے گا، اور خداوند جو ہے وہ یہودا کے گھر کو واپس بلائے گا، جیسے بالآخر خداوند نے یہودا کو واپس بلایا بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ریسٹور کر رہا ہے۔ تو یہ چیپٹر کتنا زیادہ ضروری ہے اس پروفیٹک پکچر کو سمجھنے کے لیے، اور اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے زکریا 12ویں باب میں لکھا ہے اس کی 10ویں آیت میں کہ میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا۔ اب داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودا کی اولاد ہیں، یہ یہودا کا قبیلہ ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پلوٹھے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہودا نے یوسف کو چھیدا، یہودا کے قبیلہ نے یسوع کو چھیدا، اور خدا نے جو ہے وہ یہودا کے بچوں کو مار دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے چیپٹر 38 میں یہودا کے اولاد جو ہے خدا نے بدلہ وہاں پر پورا دیا یہودا کو، اور ایر اور اونان جو تھے وہ دونوں مارے گئے، اور یہودا کو ریئلائزیشن اس چیز کی ہوئی کہ جو اس نے کیا اپنے بھائی کے ساتھ بیچنے کے والے سے، اس کو غیر قوموں کے اندر بیچ دینے کے والے سے، خدا نے اس کی پوری میجرمنٹ، اس کا پورا حساب اس کو دیا ہے۔ اور ہم پھر دیکھتے ہیں متی کی انجیل 23ویں باب میں، اور اس کے ہم 38ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ یہ یسوع مسیح نے جو پروفیسی کی تھی یروشلم کے اوپر، یہودا کے گھرانے کے اوپر، اور ویران ہوا تھا 70 AD میں۔ جو رومی تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر تباہی مچا دی تھی وہاں پر، اور یہودا کے گھرانے کو اسیر کر کے تو یورپ میں اور باقی جگہوں پر بھیج دیا تھا، اور وہاں سے پھر وہ 2000 سال آلموسٹ 2000 سال کے بعد واپس آتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، باروخ ابا بہشم یہوہ ادونائی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ جب تک اب یہودا اقرار نہیں کرے گا مسیح اپنی
آئیڈینٹی ریویل نہیں کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہی جا کر جب یوسف نے اپنے بھائیوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے چوری کی ہے جب وہ اناج لینے کے لیے آئے تھے، اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو وہ ٹیسٹ کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ بنیامین کو یہیں پہ چھوڑ دو، اس کو قید کیا جائے گا کیونکہ اس کے بورے میں سے پیالہ نکلا ہے۔ تو یہودا لکھا ہے کہ یوسف کے قریب گیا اور اس نے اس کے سینے کا سہارا لے کر اس کے کان میں بات کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہودا مسیح کے سینے کا سہارا نہیں لے گا، جب تک یہودا مسیح یسوع کو نہیں پہچانے گا، جو ہے وہ خداوند ریویل نہیں کرے گا۔ اور یہودا کا قریب آنا بہت زیادہ ضروری ہے، یہودا کا اقرار کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یہاں پر بک آف جینیسس چیپٹر 38 میں کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہے اور اس کے بھائیوں نے اس کو جدا کیا ہے کیونکہ یہودا کو یہ سزا ملی تھی اس سارے کام کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور آگے جا کر چیز نظر آتی ہے کہ جب اس کے بھائیوں نے وہ بیٹے کی جو یوسف کی جو کپڑے تھے خون میں تر کیے ہوئے باپ کے پاس لائے تھے وہ کوٹ، تو یہودا لیڈ کر رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ پہچان یہ کس کی چیزیں ہیں، پہچان یہ کس کا کوٹ ہے، پہچان یہ کس کے کپڑے ہیں۔ اور یعقوب جو ہے وہ رونے لگ گیا تھا اور بہت زیادہ اس نے چلا کر ماتم کیا، اور بھائیوں کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم، اور یہودا لیڈ کر رہا تھا۔ اور دیکھیں کہ خدا نے اس کا بھی حساب یہودا سے لیا کہ جب تمر کے اولاد ہوتی ہے یہودا کے اندر سے، اور پتہ چلتا ہے کہ تمر کے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے اور جب کہ وہ بیوہ تھی، اور یہودا کہتا ہے، یہودا نے سارے لوگوں کو بلایا اور گاؤں کو بلایا اور کہا کہ اس کو جلایا جائے، اس کو مار دیتے ہیں کیونکہ اس نے جو ہے وہ حرام کاری کی ہے۔ تو تمر نے جو ہے وہ یہودا کا رہن جو تھا، یہودا کی چیزیں جو تھیں، اس کی مہر جو تھی، وہ سارے کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ اس کی اولاد ہے، پہچانو یہ کس کی چیزیں ہیں۔ اور وہی ایگزیکٹلی جو ہے وہ چیز سامنے نظر آتی ہے کہ جس طرح یہودا نے یوسف کے کپڑے کو رکھ کے، یوسف کے کوٹ کو رکھ کے یعقوب سے بولا کہ پہچان یہ کس کا ہے، تو یہودا کو بھی خداوند نے اس پورے ایریا میں ایک طرح سے شرمندگی اٹھانی پڑی یہودا کو، خداوند نے اس کو شرمندہ کیا۔ اور جب تمر نے یہودا کی چیزیں رکھ کر لوگوں سے کہا کہ پہچانو یہ کس کی ہیں، اور ایگزیکٹلی وہ سیم چیزیں یہودا کی زندگی میں ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہی ریزن ہے اس چیپٹر کے لکھے جانے کا، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت کہہ لیں کہ سگنیفیکنٹ چیپٹر ہے، کیونکہ اس میں فارس اور زارا پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں فارس جو ہے وہ مسیح کے نسب نامہ میں جو ہے وہ شامل ہے، اور یہیں سے پھر مسیح کا جو لینیج چل رہی ہے، داؤد بادشاہ اس نسل میں سے آ رہا ہے۔ اور جو عورتوں کا ذکر ہے یسوع مسیح کے نسب نامہ میں متی کی انجیل میں، اس میں سے تمر بھی ایک ہے، کیونکہ یہاں پر جو عورتیں مینشن ہیں اس میں تمر سب سے پہلی عورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ راہب کا ذکر ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہتی اوریا کی بیوی کا یعنی کہ بتسبا کا صرف مینشن ہے لیکن اس کا نام نہیں لکھا ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا ذکر ہے۔ تو یہ عورتیں جو ہے، اور روت کا ذکر ہے، یہ عورتوں کا ذکر نسب نامہ میں موجود ہے۔ سو تمر، راہب، روت، بتسبا اور مریم، مقدسہ مریم کا ذکر ہے اس نسب نامہ میں، یہ 5 عورتوں کا ذکر ہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ متی کی انجیل پہلا باب اس کی 2 آیت، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا۔ تو فارس جو ہے اس سے پھر آگے نسل چلتی ہے، اور اس لیے بھی اس چیپٹر کا بیان کیا جانا ضروری تھا کیونکہ مسیح کی 2 کمنگز کو یہ چیپٹر ظاہر کرتا ہے۔ یوسف کی جو سٹوری ہے وہ پہلی آمد کی سٹوری ہے جس میں مسیح بن یوسف کی بات ہو رہی ہے، لیکن مسیح بن داوید جو ہے یعنی کہ داؤد کا بیٹا جو ہے وہ یہودا کے گھرانے سے آ رہا ہے، اس لیے یہودا کے گھرانے کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ اور ان سب تکلیفوں کے باوجود کہ یہودا جو ہے وہ اسیری میں گیا ہے، یہودا بھی اسیری میں جا رہا ہے، اپنے بھائیوں سے جدا ہو گیا ہے تمام عرصہ، یہودا کے بیٹے مارے گئے، یہودا کی ہیوملیشن ہوئی جب اس کے رہن کو سب کے سامنے رکھا گیا، یہودا کی شناختی پریڈ ہوئی وہاں پر، اور لیکن اس کے باوجود خداوند جو ہے وہ اس چیپٹر کو لکھوانے کا مقصد کیا ہے کہ یہودا کی ریسٹوریشن بھی ہو سکے پلوٹھے کے طور پر، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہودا کا ببر یعنی کہ یسوع مسیح کو یہودا کا ببر کہا گیا ہے، اور کسی قبیلے کا ذکر نہیں، وہاں پر یہودا کا نام لیا گیا، اور وہ ریسٹوریشن ہوگی اور پلوٹھے کا جو رتبہ ہے یہودا کو ریسٹور کیا جائے گا۔
مسیح کی آمد کے بعد۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اس چیپٹر کو پڑھیں گے، اس کو اور ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں، خدا کی تعریف کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خدا ہمارا خدا ہے اور اس نے ہمیں بلیس کیا ہے، وہ ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے۔ خدا کے نام کو جلال ملے اور اس کی تعظیم ہو، اس کی ستائش ہو۔ بک آف جینیسس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، پیدائش اس کے 38ویں باب میں ہم ہیں، اور اس کی اندر ہم پیدائش، جینیسس، برشیت، اتپتی کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ 38 چیپٹر میں ہم ہیں، اس میں ہم یہودا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ میں نے جیسے لاسٹ آڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہودا کو کانسیکوینس یہ برداشت کرنا پڑا اس یوسف کو بیچنے کے حوالے سے، اس بات کے حوالے سے۔ اور جیسے یوسف اپنے بھائیوں سے جدا تھا، موسٹ پروبیبلی اس تمام عرصہ میں، آلموسٹ تمام عرصہ میں، یہودا بھی اپنے بھائیوں سے جدا رہا۔ اور یہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کو جب ریجیکٹ کیا گیا یہودا کے قبیلے کی طرف سے، تو پھر یہودا بھی اسیری میں گیا، اور تقریباً 2000 سال جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسیری میں رہا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ یوسف اپنے آپ کو ریویل کرتا بھائیوں پر، یوسف سے ملاقات ہوتی، یہودا واپس اپنے بھائیوں میں گیا ہے، اپنے باپ کے گھر میں گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب وہ اناج لینے کے لیے آتے ہیں تو یہودا ان کے ساتھ ہے۔ دیٹ آلسو شوز ون تھنگ کہ اس سے پہلے کہ مسیح جو ہے وہ واپس آئیں، سیکنڈ کمنگ ہو، یہودا ول کم بیک ٹو دا لینڈ، ٹھیک ہے نا۔ یہودا کا قبیلہ جو ہے وہ واپس باپ کے گھر میں، جو یعقوب کی میراث ہے، اسرائیل کا ملک ہے، وہ آئے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں ایسا ہوا۔ سو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑی کانسیکوینشل ہیں، یہ جو یہاں پر لکھی جا رہی ہیں، ان کے اندر ایک بھید ہے، ان کے اندر خداوند کی طرف سے ایک پلان چھپا ہوا ہے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یوسف کی زندگی میں، یہودا کی زندگی میں، وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جائیں گے، یہودا کے اولاد کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یہودا نے وہاں سو نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اسے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا۔ اب یہاں پر اگین دیکھیں کہ یہودا نے وہ کام کیا جو کہ خدا نے، شاید خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ خداوند چاہتا نہیں تھا کہ یہودا جو ہے جہاں سے آگے نسل نکلے تو وہ جو ہے وہ کنانیوں میں سے ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کو خدا نے پلوٹھے کا برکت دے رکھی تھی، لیکن آن دی ادر سائڈ یہودا نے کام ایسا کیا جس کے اس کو کانسیکوینس بھی پھر برداشت کرنا ہی پڑا۔ کنانی کی بیٹی سے شادی اس نے کی، سو اس شخص کا نام تھا، اس عورت کا نام تھا، اور لکھا ہے کہ کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا۔ اب یہاں پر دو کانسیپٹ ہیں کہ یا تو عورت کا نام سوا تھا یا سو تھا۔ لکھا ہے کہ سو نام کی بیٹی جو کسی کنانی کی بیٹی تھی، یا پھر سو نام کنانی تھا جس کی بیٹی تھی۔ تو دونوں سینس میں دیکھا جائے، لیکن اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ اس نام پر زیادہ ڈویل کیا جائے۔ اور لکھا ہے کہ اس کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ایر رکھا، اور پھر حاملہ ہوئی اور ایک اور بیٹا ہوا، اس کا نام اونان رکھا، اور پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا۔ اور یہودا کذیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا، اور یہودا اپنے پلوٹھے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیاہ لایا ہے جس کا نام تمر تھا۔ اور یہودا کا پلوٹھا بیٹا ایر خدا کی نظر میں شریر تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کرتا کہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے۔ اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی، سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادہ اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اس کا یہ کام خدا کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے اس نے اس سے بھی ہلاک کیا۔ تب یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ دیکھ، میرے بیٹے سیلا کے بالغ ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہے، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کافی سٹرینج واقعہ ہے، بہت سارے لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور لیکن ہم اس کے اندر جو بھی نظریات ہیں لوگوں کے وہ سب کو ڈسکس کریں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی نظریات ہیں، جتنی بھی تھیوریز ہیں، جتنی بھی انٹرپریٹیشنز ہیں، ان کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر اینگل سے. لیکن آئی کیپ اٹ اوپن سو دین جب آپ ڈیسیجن میکنگ کریں، جب آپ فیصلہ کریں تو آپ خود کلام مقدس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ خداوند کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہودا نے کنانیوں میں شادی کی اور کنانی عورت کو بیایا، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی ایر، اونان اور سیلا، یہ 3 بیٹے تھے، اور یہ بیٹے جوان ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی چیپٹر میں خداوند نے یہودا کے کئی سال جو ہیں اس کو کور کیا ہے. اور پھر اس چیپٹر میں چونکہ ایک بریک چیپٹر ہے، یعنی کہ 37 چیپٹر تک یوسف کی سٹوری چل رہی ہے، اور سڈنلی بیچ میں یہودا کا ذکر آ گیا، اور پھر 38 چیپٹر سے واپس ہم پھر یوسف کی سٹوری پر چلتے ہیں. لیکن یوسف کی سٹوری کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر پوتیفرا کے گھر میں اس کو یا پوتیفرا یا پوتیفار کے گھر میں اس کو بیچا گیا تھا. اس کو پوتیفار بھی کہتے ہیں اور پوتیفرا بھی کہتے ہیں. مختلف ٹرانسلیشن میں اس کو پوتیفرا لکھا ہوا ہے اور کچھ ٹرانسلیشن میں اس کو پوتیفار لکھا ہوا ہے، لیکن دونوں ایک ہی بندے کے یعنی کہ پروننسیشنز ہیں نام کے. سو جب پوتیفار کے گھر میں یوسف کو بیچا جاتا ہے تب یہ وہ واقعہ ہے جب یوسف 17 برس کا تھا، ٹھیک ہے نا، جب اپنے باپ کے گھر سے وہ نکلتا ہے. اور کتنے کو دن لیے ہوں گے جب یوسف کے بھائیوں نے اس کو بیچا، تو اسماعیلیوں کے ہاتھ میں اور وہ مدیانیوں کے ہاتھ میں بکا، اور پھر کرتے کرتے میرے خیال ہفتہ 1.5 مہینے کے اندر اندر وہ ادھر پہنچ گئے ہوں گے مصر میں، اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ مہینہ یا 2 مہینے لگ گئے ہوں گے میکسیمم، اندازہ ہے. یہ کوئی بہت ریجڈ بات نہیں ہے، یعنی اندازاً اتنا کو ٹائم لگا ہوگا جتنا ٹائم وہاں سے مصر میں جانے کا ہے. کوئکسٹ روٹ جو تھا اکارڈنگ ٹو دا بائبل وہ 11 دن کا تھا، لیکن چونکہ یہ مسافر تھے اور یہ تاجر تھے تو یہ رستے میں رکتے رکاتے بھی گئے ہوں گے، یہ آرام سے بھی جاتے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس اونٹ اور باقی چیزیں بھی رہی ہوں گی. سو جانوروں کے ساتھ آپ کو آرام سے ہی چلنا پڑتا ہے، پھر آپ کو رک کے چارہ حاصل کر کے اور پھر شہروں میں تجارت کرتے کرتے گزرے، تو میکسیمم اگر کہیں کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے میں وہاں پہ پہنچ گئے ہوں گے. اور یوسف پوتیفرا کے ہاتھ میں یا پوتیفار کے گھر میں بیچ دیا گیا. اب سٹوری اب وہاں سے شروع ہوگی چیپٹر 39 کی. لیکن چیپٹر 38 جو ہے وہ سڈنلی جمپ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہودا جاتا ہے اپنے بھائیوں سے لڑتا ہے پہلے، یا اس کے بھائیوں سے اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور پھر وہ باپ کا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب اس میں کتنا ٹائم لگا، پھر وہاں پر جا کر اس نے کاروبار اسٹیبلش کیا، اس میں کتنا ٹائم لگا، پھر اس کو وہاں پر ایک بیوی مل گئی، اس میں کتنا ٹائم لگا، پھر اولاد پیدا ہوئی، ایٹ لیسٹ ہر سال اگر ایک بچہ پیدا ہوا تو 3 سال تو وہی گزر گئے. پھر وہ شادی کے لائق بچے ہوئے تو 18-19 سال تو وہ ہو گئے ہوں گے، یعنی ایٹ لیسٹ اتنے سال کا تو ہوگا. یعنی بچے کی تو شادی کی نہیں جا سکتی، ورنہ وہ شادی کے فرائض کیسے انجام دے گا. تو جب وہ بالغ ہو گیا تو تبھی جو ہے وہ ان کی شادی وغیرہ کا سلسلہ کیا ہوگا. تو مثلا آپ دیکھیں کہ 18-20 سال کا عرصہ وہاں پر آرام سے اس چیپٹر میں بات کی جا رہی ہے. سو پھر جب ہم واپس 39 میں چیپٹر میں جائیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واپس ہمیں خداوند کا کلام واپس 18-20 سال پیچھے لے جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ تمر کے ساتھ شادی ہوئی ہے. تمر وہ لیڈی ہے جس کا ذکر نسب نامہ میں ہے مسیح کے، اور یہ بعد میں یہودا کی بیوی بنی، اور وہ بھی اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے، لانگ ڈسکشن ہے، اور اس کو سیپریٹ آڈیو میں کریں گے. ایک نظریہ یہ ہے جو کہ ربینیکل ہے، جو پرانے عہد کے جو ریبائز ہیں، جو کہ اسکالرز ہیں، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ تمر جو تھی وہ اس کی نسل میں سے تھی، سم کی نسل میں سے تھی، جو کہ نو کا بیٹا سم تھا. اب وہ سم کی نسل میں سے سم کے کس بچے کی بیٹی ہے یہ نہیں بتایا کسی اسکالر نے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تمر جو تھی وہ ڈائریکٹلی سم کے ساتھ ریلیٹڈ تھی، اس کی اولاد میں سے تھی، اور بہت خوبصورت تھی. یہ بھی کانسیپٹ ہے.
اور اس خوبصورتی کی وجہ سے یہ جو یہودا کے بیٹے ہیں جن کو ان کی کنانی ماں نے پروان چڑھایا، تو ان کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے بلکہ گناہ آلود سوچ ہے، جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ماں ہے اس کا مسیح میں ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور مائیں جو ہیں وہ اولاد کو اچھے یا برے کی تمیز سکھاتی ہیں۔ تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ایر نے جو غلطی یہ کی یا گناہ کیا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا فگر خراب ہو، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے اس عورت کی تمر کی، کیونکہ وہ اس سے صرف اور صرف جسمانی پلیجر یعنی کہ جسمانی جنسی تسلی چاہتا ہے، جنسی تسکین چاہتا ہے، اور اس کو اس نے ایز اے ٹرافی رکھا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر فخر کرتا ہے اور اس کی جوانی اور اس کی خوبصورتی سے کی لذت جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اولاد ہو۔ یہ جو ہے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قائن کی نسل میں بھی پہلے آ چکا ہے کہ جو وہاں پر دو دو بیویوں کا کانسیپٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ جو جب قائن کے بیٹوں میں سے جب یہ لمک نے ایسا کیا تھا، اور یہ جو ہیونگ ٹو وائفز اور ملٹیپل وائفز جو پولیگمی کا جو کانسیپٹ تھا وہاں پر آیا تھا، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی خدا نے جج اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے دو دو عورتوں سے شادیاں کر رکھی تھیں جو بہت خوبصورت ہوتی تھی، اس کو وہ صرف لذت کے لیے رکھتے تھے، اپنے جو ہے وہ جسمانی تسکین کے لیے رکھتے تھے، ان کی خوبصورتی اور ان کے فگر کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، ان سے اولاد نہیں پیدا کرتے تھے، اور ان کو وہ ایسی جڑی بوٹیاں یا ایسی چیزیں کھلاتے تھے کہ وہ بانجھ ہو جاتی تھیں ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ ان کا آبویسلی اس زمانے میں آپریشن والا سیٹ اپ تو تھا نہیں کہ ان کا آپریشن کرا دیا جائے، لیکن وہ ان کو جان بوجھ کے ایسی چیزیں کھلاتے تھے کہ وہ جو ہے یہ نالج جو تھا ان کے پاس تھا کہ وہ ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی، اور ان کو صرف اور صرف انہوں نے اپنے تسکین اور اپنی تسلی اور اپنے پلیجر کے لیے رکھا تھا، اور پھر جو کم خوبصورت ہوتی تھیں ان سے جو ہے وہ بچے پیدا کرتے تھے، ان کو صرف اور صرف اولاد کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ان سے کوئی خاص دلی لگاؤ نہیں ہوتا تھا، اور یہ پریکٹس جو تھی یہ بڑی سخت ناپسند تھی خداوند کو، اور غیر قوموں میں یہ طریقہ کار رائج تھا۔ یہاں پر یہی ہوا کہ ایر نے یہ گناہ کیا۔ اب ایک تو یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ اس لیے یہ کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ یہی چیز پھر ہم عنان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہم بستری تو اس کے ساتھ کرتا تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ اولاد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور وہ بالکل عین موقع پر جو ہے وہ اپنا سیڈ جو ہے اپنا نطفہ جو ہے وہ زمین پر گرا دیتا تھا، وہ اس کے اندر نہیں چھوڑتا تھا تاکہ اولاد نہ ہو، اور یہی سوچ اس کے بڑے بھائی ایر کی تھی، اور خدا نے اس کو وہاں پر مار دیا۔ اس گناہ خدا کے نزدیک وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی بدی تھی، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا جو ہے وہ یہودا کا وہ بچہ ہے، اور خداوند کو اس کی یہ حرکت جو ہے وہ سخت ناپسند آئی، کیونکہ راست بازوں کی اولاد جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشن خداوند کی ایکسپیکٹیشن ان سے زیادہ ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جو خدا کے خادم لوگ ہیں، خداوند کے ساتھ جو کھڑے ہیں، راست باز لوگ ہیں، ان کی اولادوں سے خداوند زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور عموماً آپ یہ دیکھیں کہ راست باز لوگوں کی اولادوں پر ہی ابلیس بڑے بڑے حملے کرتا ہے، اور یہاں پر ایسا ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کے کام ویسے ہی بدی کے تھے، یعنی کہ وہ جس معاشرے میں رہتے تھے ان کا جو روزمرہ زندگی کا جو طریقہ کار تھا وہ بدی پر مبنی تھا، اور ایک جنیرک بدی کی وجہ سے خدا نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، سزا دی تھی، وہ طرح طرح کی بدکاریوں اور برائیوں میں پڑے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر ایک اور بھی نظریہ یہ ہے کہ خداوند نے یوسف کا بدلہ جو ہے وہ یہودا کو دیا، کہ جس طرح یوسف کو ایک طرح سے مار ہی دیا تھا اور بیچ دیا، اور یوسف کو جو ہے وہ جو ظلم یوسف پر کیا گیا اس کا کانسیکوینس اس پر آیا یہودا پر۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر جب ایر مار جاتا ہے تو عنان جو ہے وہ بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عنان کی اس حرکت کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بھائی کی بیوی کے ساتھ ہم بستری یا ازدواجی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور وہ مشتزنی یا خود لذتی یعنی کہ اپنے آپ کو خود ہی سیٹسفائی کر لیتا تھا، جس کو میسٹربیشن کہتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس چیز کو جوڑتے ہیں کہ وہ اس کے پاس نہیں جاتا تھا اور خداوند نے اس کو بھی سزا دی۔ لیکن میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، وہ جو پہلا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ
قرین قیاس لگتا ہے کہ وہ اس سے جسمانی لذت تو لیتا تھا لیکن اس سے اولاد نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہی گناہ کر رہا تھا جو کہ ایر نے کیا تھا۔ تو خداوند نے عنان کو بھی مار دیا، کیونکہ اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اولاد جو ہونی ہے وہ تو میرے بھائی کے نام سے ہونی ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں صرف جسمانی لذت جو ہے وہ حاصل کروں۔ اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کری کر رہا تھا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، اور ابلیس نے کیسی وہاں پر جنگ روحانی ان کی زندگی میں کر دی اور کیسا ان کو گناہ میں پھنسا دیا، اور وہ اس کے نتیجہ میں لکھا ہے کہ اس کا یہ کام خدا کی نظر میں بہت برا تھا اور خدا نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس پوائنٹ پر یہودا جو ہے بہت ڈر گیا، کہ اس کو یہ تھا کہ سیلا ابھی چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہے۔ تو دو یہاں پر ریزنز ہیں کہ اس نے شادی نہیں کی۔ ایک تو یہ تھا کہ میری یہ لاسٹ اولاد بچی ہے تو میں جو ہے وہ اس کو بچا لوں۔ یہودا کے ذہن میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کو شاید ذہن میں یہ بھی آیا ہے کہ تمر جو ہے وہ منحوس ہے، تمر جو ہے یہ اس کی وجہ سے شاید مر رہے ہیں۔ اس کو obviously تمر نے تو نہیں بتایا، کیونکہ ان کا بڑا پرائیویٹ معاملہ تھا، نہ ہی بیٹوں نے باپ کو بتایا کہ جو ہے وہ کہ ہم اس طریقے سے اس کے صرف جسم کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جو یہودا کے شک کی نگاہ تمر پر گئی کہ شاید تمر جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایسا سایہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا اس کے اندر منحوسیت ہے، ایسی نحوست ہے کہ وہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کے خامند مر جاتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ سیلا بھی مر جائے۔ ٹھیک ہے نا، اس بائبل میں صاف لکھا ہے۔ اس نے پھر بہانہ یہ کیا کہ سیلا بھی بالغ نہیں ہوا۔ دوسرا کانسیپٹ یہاں پر یہ ہے کہ شاید وہ چاہتا تھا کہ سیلا بڑا ہو جائے اور وہ شاید اپنے بھائیوں کی راہ پر نہ چلے، اور اس کو تھوڑے سے سال مل جائیں کہ وہ شاید خدا خوفی سیکھ لے اور پھر شاید وہ نہ مرے۔ لیکن دونوں صورتوں میں تمر جو ہے وہ نقصان میں ٹھہری، اور تمر پر الزام لگا کہ وہ جو ہے وہ منحوس ہے۔ تو بعد میں دیکھیں کہ خداوند نے تمر کی اس شرمندگی کو بھی مٹایا، کیونکہ تمر قصوروار نہیں تھی، وہ عورت تھی، وہ بیوی تھی، وہ زور زبردستی نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہودا کے جو بیٹے تھے وہ گناہ گار تھے، اور خدا نے ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے وہاں پر مار دیا تھا۔ آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ خدا نے تمر کو کیسے ریسٹور کیا، اور یہودا کی سوچ جو تھی وہ غلط کیسے ثابت ہوئی۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشیت، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اس کے 38 چیپٹر میں ہیں اور اس کی 11 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 12ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یہ یہودا اور تمر کی سٹوری ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا سے تمر کی اولاد ہوتی ہے، لیکن بہت ہی انیوژول ایونٹس اس سٹوری میں ہمیں نظر آتے ہیں، جس کے لیے بہت سارے لوگ کئی دفعہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں کر ہوا، اور یہودا اور تمر کے درمیان جو کچھ ہوا وہ خدا کی نظر میں راست کیسے ٹھہرا۔ 12ویں آیت سے لکھا ہے کہ اور ایک عرصہ بعد ایسا ہوا کہ سو کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی، اور جب یہودا کو اس کا غم بھولا تو اپنے ادلامی دوست ہیرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا۔ تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے۔ تب اس نے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اڑا اور اپنے آپ کو ڈھانکا، اور اینیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا مگر یہ اس سے بیائی نہیں گئی۔ یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا۔ سو وہ راستہ سے اس کی طرف کو پھرا اور اسے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے۔ اس نے کہا کہ تو مجھے کیا دے گا کہ تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے؟ اس نے کہا کہ میں ریوڑ سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا۔ اس نے کہا کہ تجھے رہن کیا دوں؟ تمر نے جواب میں کہا کہ اپنی مہر، اپنا بازو بند اور اپنی لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی، اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا۔ یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگائے، پر وہ عورت اسے نہ ملی۔ تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کسبی جو اینیم کے
راستہ کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی کسبی نہ تھی۔ تب اس نے یہودا کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ مجھے نہیں ملی، وہاں کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں کوئی کسبی نہ تھی۔ یہودا نے کہا خیر اس رہن کو وہی رکھے، ہم تو بدنام نہ ہوں، میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ تجھے نہیں ملی۔ اب یہ سٹوری جو ہے یہ بہت ہی ایک سٹرینج سٹوری کہلاتی ہے، بائبل کی ون آف دا موسٹ سٹرینج سٹوریز میں سے، کیونکہ اس میں ہم ایک پوٹینشلی ایک ایسا کام ہوتے دیکھتے ہیں جو کہ خدا ان کا کلام جس کو فوربڈ کرتا ہے، خدا کی توریت اس کو فوربڈ کرتی ہے۔ ہارلٹری جو ہے یا کسبی پن جو ہے وہ اس کو گناہ اور غلط قرار دیا گیا ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ تمر ایک راست باز عورت ہے، کیونکہ یہودا نے بعد میں کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، اور یہودا بھی ایک راست باز مرد ہے۔ یہودا یہ نہیں ہے کہ وہ کسبیوں کے پیچھے جانے والا بندہ تھا، کسبیوں کے ساتھ مباشرت کرنے والا بندہ تھا، یا کوئی ایسا شخص تھا جس کے ذہن پر ہر وقت یہ چیز سوار رہتی تھی۔ تو پھر ایسا سب کچھ کیوں ہوا؟ یہاں پر جو کلام مقدس کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، خاص طور پر جو نوٹڈ ریبائز ہیں، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک ہوا کام، اور جب رہن رکھا گیا، جب رہن دیا گیا، تو حق مہر جو ہوتا ہے یا رہن جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک طرح سے ویڈنگ کا بندھن ہوتا ہے۔ جب اس نے رہن کی چیزوں کو مانگا تو یہودا نے اپنی مہر اس کو جب دی اور اپنا بازو بند اور اپنی لاٹھی اس کو دی، تو یہ خداوند کی طرف سے ایک ڈیوائن میرج وہاں پر ہوئی، اور چونکہ ڈیوائن میرج ٹک پلیس اور وہاں پر شادی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ جو ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ گناہ کنسیڈر نہ ہوا، ایون دو کہ تمر نے اپنے آپ کو وہاں پر کسبی کے طور پر پیش کیا، لیکن خدا کی نظر میں وہ گناہ نہ رہا، اس لیے کہ یہودا سے جب رہن کی بات ہوئی تو یہودا نے جب رہن اس کو اپنا دیا ہے، اپنی مہر دی جو کہ اس کی پہچان ہے، اپنا کمر بند دیا، اپنا جو ہے بازو بند دیا جو کہ اس کی قوت کا نشان ہے، اور اپنی لاٹھی دی جو کہ اس کا اختیار ہے، تو یہ چیزیں سوائے ایک بیوی کے اپنے شوہر کی زندگی میں اور کوئی اس چیز کا حقدار نہیں ہوتا، یا اولاد ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے۔ سو یہ جو تحفے ہیں، مہر جو ہے وہ انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، سو انگوٹھی دینا جو ہے وہ شادی کا نشان ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ تمر حالانکہ ہر چند کے تمر نے وہاں پر جو روپ اپنایا ہے وہ ایک کسبی کا روپ ہے، لیکن انگوٹھی جو ہے وہ اس کو پہنائی گئی، انگوٹھی اس نے اسے لی، مہر جہاں پر چھاپ جس کو کہا جاتا ہے یا مہر کہا گیا ہے، بیسیکلی یہ سگنٹ ہے، یہ رنگ ہے جو کہ یہودا نے اس کو دی۔ تو جب انگوٹھی کا ایکسچینج ہوا ہے اور ایک مرد جب اپنی انگوٹھی اتار کر عورت کو دیتا ہے تو وہ دوسرے الفاظ میں اس کی بیوی کہلاتی ہے۔ سو یہ سب کچھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا ایک ریزن تھا کہ تمر جو تھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اسٹیبلش کیا کہ وہ سم کی نسل میں سے تھی، موسٹ پروبیبلی وہ سم کی بیٹیوں میں سے تھی، جو کہ شاید لیٹ برتھ ایک ایسی ہے کہ سم کے بڑھاپے کی بیٹیوں میں سے تھی، اور وہ ایک بڑی راست باز عورت تھی، کہانت کی فیملی میں سے تھی، کاہنوں کی فیملی میں سے تھی، اور سم جو تھا وہ ملک صدق کی کہانت کے سلسلہ کا کاہن تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک ڈیوائن ٹاسک دیا گیا ہے، اور ڈیوائن ٹاسک کیا ہے کہ اس کے پاس یہ ایک طرح سے نبوت بھی ہے، اس کو خدا کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے، وہ نبوت کو سمجھنے والی عورت ہے کہ یہودا کی نسل سے جو ہے وہ اس کے اندر سے یہودا کی نسل پیدا ہوگی، اور اسی لیے یہودا کے بیٹے سے جو ہے وہ شادی اس کی گئی، اور یہ رائچس عورت تھی، غیر قوم کی عورت نہیں تھی، اور یہودا نے بھی بخوشی قبول کیا کیونکہ وہ سم کی نسل میں سے تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے راست باز اولاد پیدا ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو یہودا کے بیٹوں سے سرزد ہوا، اور وہ گناہ جو تھا وہ اس عمل کا نتیجہ تھا جو یہودا نے جو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ جو کام کیا کہ اس کو بیچ ڈالا، اور اس کی سزا کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لڑکوں کی زندگی میں گناہ آیا، اور کچھ اپنی کینانی ماں جو ہے اس سے بھی انہوں نے غلط چیزیں، غلط باتیں سیکھ لیں۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی یہودا کی ڈیزائر تھی کہ اب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے اس نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی اور وہ سخت گناہ میں پڑ گئے، ایسے گناہ جو کہ قابل معافی نہیں ہیں، اور وہ ایسے کام جو تھے کرتے تھے، اور وہ تمر کو جو کہ راست باز عورت تھی انہوں نے مجبور کر دیا لڑکوں نے کہ وہ اس بیوی ہونے کے ناطے اس سے زبردستی وہ کام کروایا کرتے تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس امر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمر جو ہے وہ چھوٹ گئی اور وہ راست باز ٹھہری، کیونکہ اس میں اس کی مرضی شامل نہ تھی، لیکن وہ جو بیٹے تھے وہ اپنے گناہ کے باعث مار دیے گئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب اٹھی ہے تو اس کے اندر ایک پیشن چل رہا ہے کہ میں نے جو اس ٹاسک کو پورا کرنا ہے جو خداوند نے مجھے دیا ہے، اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ یہودا کے اندر سے نسل نکلے، کیونکہ رابائی یہ بلیو کرتے ہیں کہ تمر کو یہ پروفیسی جو ہے اس کے باپ ڈائریکٹلی اس کے باپ سم کی طرف سے دی گئی تھی، ایون دو کہ بائبل میں ایسا نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ قیاس کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس کو ڈیوائنلی خدا کی طرف سے معلوم تھا کہ اس کی اولاد میں سے بادشاہ پیدا ہوں گے، نبی پیدا ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی نسل میں سے نبی اور بادشاہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ اتنا زیادہ جب اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا ہے لیکن اب اس کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی، تو وہ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اس نے پبلک ہیوملیشن کو اور اس نے اس الزام کو اپنے اوپر لینا جو ہے وہ برا نہ سمجھا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ بھیجا گیا اور اس نے کہا کہ میں تو مرد سے واقف بھی نہیں ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حاملہ ہو جاؤں گی؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہوگا، اور مقدسہ مریم نے پھر اس پر ہاں کی اور اس نے کہا کہ میرے لیے خداوند کی مرضی کے موافق ہو، مینس کہ اس کو معلوم تھا کہ پبلک ہیوملیشن ہے اور ایسا ہوگا کہ اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈیتھ پینلٹی جو ہے ریسیو کرنی پڑ سکتی، لیکن اس نے خدا کے اس الہی منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی عزت اپنے آپ کو مقدسہ مریم نے جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو داو پہ لگا دیا۔ اسی لیے یہ جو راست باز خواتین تھیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہاں پر مسیح کے جو نسب نامہ میں لکھے ہیں، جس میں روت جو ہے جو کہ غیر قوم سے نکلی لیکن راست باز عورت تھی، مقدسہ مریم راست باز عورت تھی، ان کے فیصلے بڑے تھے، تمر راست باز عورت تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ راہب جو ہے وہ اس نے بھی جو ہے اس کی زندگی کا آغاز جو پہلے دن تھے وہ قصبی کے طور پر گزرے، لیکن اس کی راست بازی عیاں تھی، کیونکہ راست باز ہی وہ خدا ان کی ظلم میں ٹھہری اور اس کے عمل سے وہ راست باز ٹھہری۔ سو یہاں پر یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے جب بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سال میں 1 یا 2 ایسے موقع آتے تھے، اور چونکہ وہ ڈھیر پورا ریوڑ ہوتا تھا اور وہ پشم جو تھی وہ کافی مہنگی بکتی تھی، اون جو تھی، تو اس حوالے سے یہ ایک فیسٹیو کائنڈ آف ایونٹ ہوتا تھا، اس میں سارے پھر جمع ہوتے تھے، کیونکہ ایک طرح سے ان کا پے ڈے ہے، ایک طرح سے ان کا جو ہے وہ ایسا اجرت کا دن ہے جس میں ان کی بھیڑوں کی پشم سے ان کو پیسے ملے ہیں، اور وہ سارے جو لوگ تھے وہ غریبوں کو وہاں پر جمع کرتے تھے اور ضیافت کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کی بیوی مر چکی ہے اور اس کو کافی دیر ہو گئی ہے جب اس کو غم بھولا ہے، اور اب یہودا جو ہے وہ ایک سیلیبسی کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اکیلا ہے، رنڈوا ہے، اور تمر جو ہے وہ راستے میں جا کر بیٹھتی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہودا یہاں پر ایک اور جو کانسیپٹ ہے جو کہ رابائی یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہودا ان نارمل سرکمسٹانسز جو ہے وہ شاید کبھی بھی ایسے جا کر، کیونکہ وہ راست باز شخص تھا، راستے میں قصبی کی طرف مائل نہ ہوتا، لیکن چونکہ یہ خدا کی طرف سے مقرر کر دیا گیا تھا، سو خداوند کی طرف سے ہی ایسا ہوا کہ یہودا کے پاؤں خود بخود وہاں کی طرف اٹھے، لیکن خدا نے اس چیز کو میک شور کیا کہ یہودا اور تمر کے درمیان میں جو جنسی فعل ہوا ہے وہ گناہ کے زمرے میں نہ آئے بلکہ وہ بیاہ کے زمرے میں آئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایون دو کہ یہودا کا ڈائریکٹ جو اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ ایون کہ اگر کوئی شخص جو ہے جو کہ ایک شرم والا شخص ہے اور ایک حیا والا شخص ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو کہ راست باز ہے،
وہ کبھی بھی کسبی کو بھی ڈائریکٹ، یا کوئی بھی شخص چاہے جیسا بھی ہو، برا بھی کیوں نہ ہو، تو وہ ڈائریکٹ کسبی کو الفاظ ایسے ادا نہیں کرے گا کہ مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ یہ تو ایک ڈائریکٹ ڈیمانڈ ہے اور اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی وہاں پر۔ حالانکہ کسبیوں کی بھی ادائیں ایک خاص مشہور ہیں، اور ان کو بھی لبھانا ہی پڑتا ہے، اور ان کو بھی وہ بھی جو ہے وہ پریٹینڈ کرتی ہیں کسبیاں بھی شرم و حیا کے حوالے سے، اور ان کو جو ہے وہ ان کو بڑے تردد کرنے پڑتے ہیں۔ جو لوگ قصبوں کے پاس جاتے ہیں وہ ایک دم نہیں ایسے بات کر سکتے کہ جی میں نے یہ کام جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہودا کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ اس مشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے مقرر ہو چکا تھا کہ ان دونوں کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوگی۔ اور تمر نے بھی زیادہ بات نہیں کی، اور اس نے سمپل سی بات کی، اس نے کہا کہ اگر تو ایسا کرنا چاہتا ہے تو مجھے کیا دے گا۔ اب یہاں پر تمر جو ہے وہ اس سے اجرت نہیں مانگ رہی، اس سے کسبیوں کی زبان میں بات نہیں کر رہی، وہ اس سے عزت مانگ رہی ہے، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ کتنے پیسے دو گے یا کتنے روپے دو گے، اس نے اس سے کہا کہ تو مجھے کیا دے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا بالکل ان ایکسپیرینس ساؤنڈ کرتا ہے، کیونکہ یہودا زندگی میں کبھی شاید اس نے ایسا کام نہیں کیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ جواباً کہا کہ میں تجھے بکری کا ایک بچہ بھیج دوں گا۔ اب اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کسبیاں جو ہیں وہ بکری کے بچے کو اس نے کیا کرنا ہے، اور اگر واقعی وہ کسبی ہوتی یا وہاں پر اگر لٹرل کوئی کسبی ہوتی تو اس نے اسی وقت جو ہے وہ یہودا کو بے عزت کر دینا تھا، اور اس کو وہاں سے چلتا کر دینا تھا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ بکری کے بچے کو میں نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ روپے پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن تمر نے پھر اس چیز کی طرف اشارہ کیا تاکہ اس کو یہودا کے ساتھ جو ہے اس کا ایک بندھن جو کہ بیاہ کا بندھن ہے بندھ جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تو ایسا کر کے رہن کے طور پر مجھے اپنی مہر یعنی انگوٹھی اور بازو بند اور لاٹھی دے، اور وہ چیزیں مانگی جو کہ صرف ایک بیوی کا حق ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا نے بخوشی وہ چیزیں دیں، کیونکہ یہودا بھی دل میں بہت زیادہ گلٹی تھا کہ یہ جو کر رہا ہے شاید یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن there was that overwhelming feeling, divine feeling on him کہ جو اس کی طرف اس کو وہاں پر لیڈ کر کے لے گئی ہے، اور یہودا خود بھی حیران تھا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کے یہ الفاظ کہ میں تجھے بکری کا بچہ دوں گا، یہ بھی اس کی چیز کی گمازی کرتے ہیں کہ اس کو بالکل بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب اس سے تمر نے مانگا کہ اپنی انگوٹھی اور بازو بند اور مجھے اپنا جو یعنی کڑا انگوٹھی اور وہ مجھے دے جو لاٹھی ہے، تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ ویلیبل چیزیں تھیں، اور یہودا کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ مجھ سے شاید بیوی کے طور پر رشتہ استوار کر رہی ہے، اور یہودا نے بخوشی اس کو وہاں پر بیوی کے طور پر قبول کیا، چاہے ایک رات کے لیے ہی، لیکن یہ چند گھنٹوں کے لیے، لیکن یہودا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس نے بخوشی وہاں پر اس سے شادی کر لی، اس کو اپنے وہ سب چیزیں دے دیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مباشرت کے نتیجہ میں وہ حاملہ ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور بعد میں یہودا نے اپنے دوست کے ہاتھ میں وہ اپنا جو ہے وہ بکری کا بچہ یا جو بھی اس نے طے کیا تھا وہ بھیجا، لیکن وہاں پر وہ عورت نہیں ملی، اس لیے کہ وہ کسبی نہیں تھی۔ اور لوگوں نے دیکھیں کہ وہاں پر جب اس دوست نے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کسبی تھی تو وہ کدھر گئی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے کوئی کسبی نہیں دیکھی، ہم نے جو ہے وہ نہیں دیکھا، ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے اپنے لوگوں کی عزت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایون دو کہ وہ کسبی کا جوڑا پہن کے برقع پہن کر وہاں پر گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں اور بھی مسافر ہیں، لیکن ان میں سے کسی مسافر نے اس کو وہاں تک ہیلو تک نہیں کہا، اور یہودا ہی صرف جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے۔ سو دیٹ شوز ون تھنگ کہ وہ راست باز عورت تھی، اور خداوند نے اس کو چھپائے رکھا دنیا کی نظروں سے، اور اس کو کسی نے بھی کسبی کے طور پر نہیں دیکھا، اور صرف یہودا کی آنکھوں کے لیے وہ ایک نظارہ تھا، اور یہودا اس کی طرف راغب ہوا۔ اور جب لوگوں نے کنفرم کیا کہ ہم نے تو دیکھا تک نہیں ہے کسی کو، دیٹ شوز ون تھنگ کہ وہاں پر ڈیوائن جو خدا کا پلان عمل میں آ رہا تھا، اور خدا کا پلان، خدا کا منصوبہ وہاں پر عمل لے رہا تھا، اور خداوند اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور تمر کی عزت کو بھی پروٹیکٹ کیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو اس کا ریپ کر دے، یا کوئی اس کو کسبی سمجھ کر زبردستی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کرنے کی کوشش کرے اور وہ داغدار ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہی رہی تھی۔
گاڈ بلیس یو. اس اسٹوری کو آگے پڑھتے جائیں گے. اس چیپٹر کی جو لاسٹ بٹ ہے وہ نیکسٹ آڈیو میں شیئر کریں گے. گاڈ بلیس یو آل. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, خدا کی تعریف کرتے ہیں, مقدس باپ کو مبارک کہتے ہیں, وہ جو تھا, جو ہے, جو آنے والا ہے, یسوع مسیح ناصری. شکر ہو خدا ان کا, کیونکہ اس نے ہمیں چنا ہے ہم سب کو اپنے کام کے لیے, اور ہم مل کر خدا ان کی خدمت کرتے ہیں. پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس, برشید, اتپتی کی اسٹڈی جاری ہے, ساری ہے. ہم اس میں یہودا اور تمر کی سٹوری جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس ارادے کو جو کہ خدا کی مرضی سے تھا, اور اس ایکشن کو جو کہ تمر نے لیا, ایون دو کہ وہ آن دا آئی جو ہے وہ دیکھنے میں برا محسوس ہو رہا ہے, لیکن خدا کے روح نے اس کو, تمر کو, دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا, کیونکہ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا, اور اس کو ایز اے کسبی جو ہے وہ اسپیشلی نہیں دیکھا. اور یہودا جو کہ عام حالات میں ایسا کچھ بھی کرنے سے گریز کرتا, بالآخر جو ہے وہ اس کے پاس گیا اور اینڈڈ اپ بینگ میریڈ ٹو ہر, اور اس سے جو ہے وہ ایک طرح سے شادی کا رشتہ ان کا دونوں کے درمیان میں ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا نے اپنے دوست کو بھیجا اس اگریڈ پرائز کے لیے, جو کہ بکری کا بچہ تھا, جو کہ ارریلیونٹ سی بات لگتی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ان کے درمیان یہ طے پایا کہ ایک جو ہے وہ بکری کا بچہ یا یک سالہ نر بچہ جو ہے وہ میں تمہیں دوں گا. اور یہ اس قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مسیح کی قربانی ہے, کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے جو ہے ضامن ہماری چیزوں کا جو مسیح کی قربانی ہے. اور 24ویں آیت سے ہم آج پڑھیں گے 24 ورس سے. لکھا ہے قریباً 3 مہینے کے بعد یہودا کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے. یہودا نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے. اور جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو یہ کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں, سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازو بند اور یہ لاٹھی کس کی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی زبردست ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے. 3 مہینے آبویسلی وہ حاملہ ہے اور اس کا حمل چھپا نہیں رہ سکتا, اور 3 مہینے کے بعد جب پیٹ نکلنے کا عمل شروع ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ وہ حاملہ ہے, اور حمل کے تمام نشان جو ہیں وہاں پر نظر آتے ہیں. تو چھنالے کا حمل مینز, چھنال جو لفظ ہے, یہ چھنالا جو لفظ ہے, اس کا مطلب ہے حرام کاری یا شادی کے بغیر جسمانی تعلقات استوار کرنا, یا قصبی پناہ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر حرام کاری, زنا کاری کی تھی سچویشن کریٹ, اس پر یہ الزام لگا کہ اس نے چھنالا کیا ہے, مینز کہ اس نے حرام کاری کی ہے, اس نے بدکاری کی ہے, کیونکہ وہ بیوہ ہے اور اس کو حمل کیسے ہو سکتا ہے. اور یہودا یہاں پر اس نے ایک کہہ لیں کہ حکم دیا, یہودا نے ایک یہاں پر اناؤنس کیا ہے کہ اس کو جلایا جائے. یہاں پر ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہودا جو ہے وہ کیونکہ وہاں کا سردار بن چکا ہوا ہے, اور یہودا فیصلے کر سکتا ہے, ایک طرح کی جیسے پنچایت ہوتی ہے تو اس کا ہیڈ بھی ہے یہودا, کیونکہ وگرنہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ جی بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا, یا یہودا اپنا کیس لے کر پنچایت کے سامنے گیا, لیکن یہودا نے خود فیصلہ کیا. اس کا ایک ہی ریزن نظر آتا ہے, وہ ریزن یہ ہے کہ یہودا جو ہے وہ اپنے اس علاقے کا, اس جگہ کا جو ہے وہ سردار ہے. تو خداوند اپنے لوگوں کو جہاں پر رکھتا ہے وہاں پر ان کو سرفرازی بخشتا ہے, اور یہودا کو سرداری عطا کی. یہی چیز ہم یوسف کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یوسف بالآخر مصیبتوں کے بعد جو ہے وہ مصر کا سردار بن گیا. سو یوسف اور یہودا دونوں اسیری میں ہیں, دونوں اپنے باپ کے گھر سے دور ہیں, لیکن دونوں کو ایک ہی برکت ملی ہے کہ وہ سردار کے طور پر وہاں کام کر رہے ہیں. اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی 2 آمدوں کا ذکر ہے, ایک یوسف کی طرح کی اور ایک یہودا کی طرح کی, ایک یعنی کہ داؤد بادشاہ کی طرح کی, اور دونوں صورتوں میں خدا یسوع مسیح دنیا میں اور پورے جہان میں کل کائنات کے مالک اور خالق ہیں, اور بادشاہ کے طور پر ایمرج ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے. اب جلانے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بائبل کا نہیں ہے, اور ہم اس کے پیچھے ریزنز دیکھتے ہیں, کیونکہ عموماً جو توریت کا جو کانسیپٹ تھا کہ جی اگر کوئی زنا کاری کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے, لیکن یہاں پر ایک ان یوزول پنشمنٹ
نظر آتی ہے، اور وہ پنشمنٹ ہے کہ تمر کو جلایا جائے، اور یہودا نے یہ اناؤنس کیا۔ اس کے پیچھے جو ریزن ہے، جو کہ عام طور پر جو بائبل کے اسکالرز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ تمر جو تھی وہ ایک راست باز عورت تھی، اور تمر کا جو امپریشن تھا وہ راست بازی کا تھا، اور وہ سم کے گھرانہ سے، یعنی کاہنوں کے گھرانہ سے عورت تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے اس کی سزا کو جو ہے وہ سویئر بنانے کے لیے، سزا کو انتہائی بنانے کے لیے انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ اس کو جلایا جائے، تاکہ دنیا کے اندر ایک طرح سے میسج جائے کہ جن لوگوں پر ذمہ داری زیادہ ہے، یا جن لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جن کا تعلق خدا کے لوگوں سے ہے، ان کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے دور میں کیا ہوا کہ موسیٰ پر خداوند کی طرف سے ذمہ داری زیادہ بڑی تھی، اور ایک چھوٹی سی غلطی کے باعث موسیٰ کو بڑی سزا ملی۔ حالانکہ بنی اسرائیل سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن خدا ان کو بخش دیتا تھا، لیکن موسیٰ کی ایک غلطی جو ہے وہ اس بات کا موجب بنی کہ موسیٰ جو ہے وہ اسرائیل کے ملک میں، ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکتا، اور موسیٰ بھی وہاں پر بیابان میں ہی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ریزن ہے۔ دوسرا ریزن یہ بھی ہے کہ یہودا چونکہ سردار ہے اور اس کی فیملی کی ایک بہت بڑی رسپیکٹ ہے، تو اس وجہ سے چونکہ ان کی فیملی کے ایک ایگزامپل ہے پوری اس علاقے میں، تو اس وجہ سے یہودا بھی یہاں پر اتنی بڑی سزا تجویز کر کے ایک طرح کی ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ کیا یہاں پر کیا جائے اور کیسے سزا ہونی چاہیے، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ جی یہ چونکہ بڑی فیملی ہے، یہ چونکہ حکومت میں لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی سزا نہیں، اور سزا صرف غریبوں کے لیے۔ تو یہودا جو ہے وہ سردار ہونے کے ناطے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہا ہے، اور اس نے سزا بھی انتہائی قسم کی وہاں پر چوز کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمر کو جب پکڑا گیا اور اس کو باہر نکالا گیا، اس کو ڈریگ کر کے نکالا گیا ہے تاکہ اس کو جلایا جائے، اور وہ بالکل ایک طرح سے اپنی زندگی کے آخری لمحات کے قریب پہنچ گئی ہے اور موت کے قریب ہے، اور تب اس نے خسر کو اپنے یعنی کہ سسر یہودا کو یہ کہلا بھیجا اور کہا کہ یہ مجھے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر، یہ بازو بند اور لاٹھی کس کی ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو یہودا نے تمر کو دی تھیں جب انہوں نے ایک طرح سے نکاح کر لیا تھا، ایک طرح سے اس نے اس کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا تھا۔ اور یہاں پر وہی الفاظ ہیں کہ تو پہچان تو صحیح، جو الفاظ ہم پچھلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ جب یوسف کو یوسف کی بوک المون کبا کو لے کر گئے ہیں چیپٹر 37 ورس 32 میں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس بوک المون کبا کو، اور یہودا جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا، بھجوایا، اور انہوں نے اپنے باپ کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی، اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کبا ہے یا نہیں۔ وہی الفاظ یہاں پر تمر نے ادا کیے ہیں کہ تو پہچان کہ یہ کس کا ہے۔ سو یہودا کو ایگزیکٹلی اسی چیز کا بدلہ ویسا ہی ملا جیسا اس نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا۔ سو یہ بائبل ہمیں یہاں پر سکھاتی ہے کہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمیں ملے گا، اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نے آگے جا کر ہمیں انجیلوں میں سکھائی کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں، ویسا ہی تم جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کرو، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اور بدی نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، کیونکہ جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ جو کچھ تم دوسروں کے ساتھ روا رکھو گے وہی تمہارے ساتھ روا رکھا جائے گا، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم عیب جوئی کریں گے تو ہماری عیب جوئی ہوگی، اگر ہم جس پیمانے سے ناپیں گے اسی پیمانے سے ہمارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ سو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم کچھ بھی ایکشن لیں زندگی میں، کچھ بھی کریں تو ہم یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ خداوند ہمیں اس کی پوری معیار جو ہے، خداوند ہمیں اسی پیمانے سے ناپ کر ہمیں واپس کرے گا جس پیمانے کو ہم نے یوز کیا ہے۔ سو یہاں پر جب اس نے کہا کہ یہ پہچانے تو ایک طرح سے ایک پبلک ہیومیلیشن ہی ہوئی یہودا کی بھی، اور ساری دنیا دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہودا نے کیا کیا کہ سب کو بلا لیا تھا اور سب کے سامنے وہ یہ ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہا ہے، ایک مثال قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سب چیزیں آئیں تو یہودا نے جواب دیا، لکھے کہ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اس سے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیایا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ اب یہاں پر یہودا کی ایک بڑائی ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے ان چیزوں کو جب دیکھا تو اس نے اپنی عزت کو بچانے کے چکر میں یہ نہیں کیا کہ جی میں چونکہ میں بڑا سردار ہوں یہاں کا
تو میں جو ہے وہ پھر بھی جو میں نے کہہ دیا وہ جلائی جائے۔ اس نے فوراً اپنے الفاظ کو واپس لیے، اور راست باز لوگ یہی ہیں کہ جب ان کی غلطی ان کے سامنے آتی ہے وہ فوراً مان لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے۔ اس نے نہ صرف اپنی غلطی کا اقرار کیا بلکہ اس نے تمر کی راست بازی کا اقرار بھی کیا، اور اس نے کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، اور پھر اس لیے کہ میں نے اسے بیایا نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا، ایون دو کہ وہ اب اس کی بیوی بن چکی ہے۔ لیکن یہودا نے پھر اس سے اور اولاد پیدا نہیں کی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ایک زمانہ میں یہ کبھی میری بہو بھی تھی۔ اور لیکن وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ یہودا ہی کی بیوی کہلائی، اور آخر تک جب تک ایون یسوع مسیح کا نسب نامہ لکھا جا رہا ہے تو اس کو یہودا کی بیوی کے طور پر ہی جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمر کے بارے میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ تمر جو ہے وہ اس کی جسمانی خواہش نہیں تھی، اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کے پیچھے خدا کے مشن کو پورا کرنا مقصود تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جنسی یا جسمانی خواہشوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، کیونکہ اس کے بعد تمر نے بھی جب اس نے دیکھ لیا کہ مجھ سے اولاد ہو گئی ہے اور یہودا کی نسل چلی ہے اور خدا کا کام جو ہے وہ جو اس کو مشن دیا گیا تھا وہ پورا ہوا، تو اس نے اور اولاد کی خواہش نہیں کی، اور اس نے جسمانی خواہش میں نہیں پڑھ کر، اس نے نہ پڑھ کر یہ ثابت کیا کہ اس کا مقصد جو تھا وہ خدا کے مشن کو، خدا کی اس منصوبے کو پورا کرنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب اس کے وضع حمل کا وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توائم ہیں یعنی کہ جڑواں ہیں، اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا، اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا، اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا، اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا۔ سو وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا، سو اس کا نام فارس رکھا گیا۔ اور پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا تھا پیدا ہوا، اور اس کا نام زارا رکھا گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا انٹرسٹنگ ایک یہ ایپیسوڈ ہوئی ہے کہ خداوند کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں جو عام چیزیں بھی ہو رہی تھیں وہ بڑی خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ ہوا یوں کہ زارا جو ہے وہ پلوٹھا ٹھہرتا، کیونکہ جب ان کو معلوم ہوا کہ جڑواں بچے ہیں تو اس بات سے کہ پتہ لگے کہ کون جو ہے وہ پلوٹھا ہے، تو کیونکہ عموماً جڑواں جو ہوتے ہیں دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا ہے جو کہ زارا ہے، تو دائی نے اس کے ہاتھ میں ڈورا باندھ دیا، لال رنگ کا کرمزن ڈوری باندھی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کو نشان دیا کہ یہ پلوٹھا ہے۔ لیکن جو ٹیکنیکلی دیکھیں کہ زارا بھی پلوٹھا ہی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، اور دوسرا بیٹا یعنی فارس باہر آ گیا۔ فارس کا مطلب ہے چاک کرنا، یعنی راستہ بنانا اور بریچ کر کے باہر آنا۔ تو اس نے زبردستی زور لگا کر جو ہے وہ اپنا راستہ وہاں پر بنایا، اور دائی نے یہی کہا، تائی ایک دم بول پٹھی کہ تو کیسے باہر نکل پڑا زبردستی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فارس اس لیے باہر نکلا کیونکہ پلوٹھے کا حق فارس کو وہاں پر ملنا تھا، اور اس سے وہ نسل پیدا ہونی تھی جس سے بادشاہ داؤد بادشاہ جیسے لوگ، اور جس سے نبی پیدا ہوتے، جس سے مسیح پیدا ہونا تھا۔ اور ایون دو کہ زارا بھی جو ہے وہ مسیح کی دوسری آمد کا نشان ہے۔ سو زارا جو ہے، زارا کا مطلب ہے شائننگ ون، کیونکہ وہ جب پیدا ہوا تو بہت ہی زیادہ وہ خوبصورت اور گورا اور چمکدار سا بچہ تھا، یعنی کہ ایسا تھا جیسے اس کے اندر سے ایک عجیب سی اس کے اوپر ایک روشنی ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھ میں کرمزن جو ہے ڈوری ہے، جو کہ ہمارے گناہوں کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے والا مسیح ہوگا، اور وہ کرمزن رنگ جو ہے وہ بادشاہی کو بھی ظاہر کرتا ہے، مسیح کے لہو کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فارس جو ہے وہ پہلی آمد کو ظاہر کرتا ہے مسیح کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کا جو پردہ تھا وہ چاک ہوا، اور گناہ کا جو سر کاٹا گیا، اور ابلیس کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کو شکست ہوئی، اور وہ زور لگا کر، جیسے بائبل میں لکھے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو زور آور ہے وہ بادشاہی کو زور لگا کر چھین لیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہی ہوا کہ زور لگا کر وہ باہر نکلا۔ اور پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا، خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اس بادشاہی کے اندر آئے اور گناہ کے سر کو کاٹ ڈالے، اور گناہ کی ساری جو چیزیں ہیں، موت کا جو ڈنگ ہے اس کو نکال باہر کرے، اور دوسری آمد میں
وہ زارا کے طور پر آئے گا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شائننگ کنگ ہے اور وہ سردار ہے اور جو کہ بادشاہی کی علامت ہے۔ سو یہاں پر یہ دونوں بچوں کی پیدائش میں ایک بھید ہے جو کہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اس چیپٹر کا یہیں پر اختتام ہوا۔ ہم نیکسٹ چیپٹر سے جو ہے یوسف کی کہانی کو پڑھنا شروع کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔